السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبید الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان سنت یوٹیوب چینل۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فصیح اور شیریں بیان تھے۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتے اور ایک ایک فقرہ اس طرح الگ الگ کر کے بولتے کہ مخاطب پوری طرح گفتگو یاد کر لیتا۔ اکثر جملے کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائے۔ بلا ضرورت کبھی نہ بولتے، اکثر خاموش رہتے۔ الفاظ جچے تلے ہوتے تھے، مطلب سے ایک لفظ بھی کم زیادہ نہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی بات ناگوار ہوتی تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ بدخلقی، سخت کلامی، فحش گوئی اور شور و غل سے آپ بہت دور تھے۔ ہنسی بس یہاں تک تھی کہ لبوں پر مسکراہٹ ظاہر ہو جاتی، اگر بہت زیادہ ہنستے تو بانچیں کھل جاتی۔ وہاں قہقہے نہ تھے، اسی طرح رونا بھی تھا، دھاڑے مارنا یا ہچکیوں سے رونا نہ ہوتا تھا، صرف آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آتے تھے۔ اگر بہت ہوا تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی اور گریہ کی آواز سینے سے نکلتی معلوم ہوتی۔ رات کی صلاۃ تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اطلاع دے کر داخل ہوتے، اچانک نہ گھس جاتے کہ لوگ بے خبری کے عالم میں ہوں۔ جب اندر پہنچتے تو سلام کرتے، جب کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تو سیدھے دروازے کے سامنے نہ آ جاتے بلکہ دائیں یا بائیں پہلو سے آتے اور فرماتے السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب مجلس میں آتے تو سلام کرتے اور جب جاتے تو سلام کرتے۔ ہمیشہ زبان سے جواب دیتے، ہاتھ یا انگلی کے اشارے یا سر کی حرکت سے کبھی جواب نہ دیتے، البتہ صلاۃ کی حالت میں اشارے سے جواب دے دیتے تھے۔ جب کوئی کسی دوسرے کا سلام آ کر پہنچاتا تو سلام کرنے والے اور پہنچانے والے دونوں کو جواب دیتے تھے۔ جب آپ کو چھینک آتی تو منہ پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے، جس سے یا تو آواز بالکل دب جاتی یا بہت کم ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے نام پسند فرماتے اور برے نام رکھنے سے روکتے تھے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ نام ہوتا تو اسے تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر بھی خطبہ دیا ہے، ممبر پر سے بھی اور اونٹ کی پیٹھ پر سے بھی۔ ہر خطبہ تقریر حمد و ثنا سے شروع کرتے تھے۔ خطبہ کبھی طویل ہوتا تھا، کبھی مختصر۔ خطبہ دیتے وقت کبھی عصا پر سہارا دیتے اور کبھی کمان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بستر پر سوتے، کبھی چٹائی پر، کبھی چارپائی پر، کبھی زمین پر۔ بستر کے اندر کھجور کے ریشے بھرے ہوتے تھے۔ دائیں کروٹ پر لیٹتے، دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے۔ جب بیدار ہوتے تو مسواک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بہت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ دستور تھا کہ اول رات ہی میں سو جاتے اور پچھلے پہر سے پہلے بیدار ہو جاتے، لیکن اگر مسلمانوں کے کچھ کام رات ہی میں کرنے کے ہوتے تو دیر میں سوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی مگر قلب ہمیشہ بیدار رہتا تھا، اسی لیے جب سو جاتے تو کوئی نہ اٹھاتا، یہاں تک کہ خود اٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتاری سے چلتے تھے، ایسا معلوم ہوتا گویا ڈھلوان پہاڑی پر سے اتر رہے ہیں۔ آپ جوتا پہن کے بھی چلتے اور برہنہ پاؤں بھی۔ دستور تھا کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ساتھ ہوتے تو انہیں آگے کرتے اور خود پیچھے چلتے، کمزوروں کو سہارا دیتے، پیدل چلنے والوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے، ان کے حق میں دعا فرماتے۔ نشست میں بھی کچھ اہتمام نہ تھا، کبھی فرش پر بیٹھتے، کبھی چٹائی پر اور کبھی زمین ہی پر۔ لیٹنے میں بھی کوئی خاص اہتمام نہ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔